اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، البتہ تحقیق کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا کہ ان اللہ هو المسیح ابن مریم، کہ بے شک اللہ وہ مسیح ابن مریم ہے، والعیاذ باللہ۔ پہلے گزر چکا ہے، پہلے بھی ہم نے اس سے ملتی جلتی آیت پڑھی ہے پیچھے۔ یہ سورہ مائدہ آیت نمبر 72 ہے، تو پیچھے سورہ مائدہ آیت نمبر 17 وہاں بھی ہم نے پڑھا تھا لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، البتہ تحقیق ان لوگوں نے کفر کیا جنہوں نے کہا کہ اللہ مسیح ابن مریم ہے، اللہ والعیاذ باللہ۔ وہاں اللہ تعالیٰ نے ایک اور انداز اختیار کیا ان کے رد کے لیے، اور اللہ تعالیٰ نے نفع نقصان کو بنیاد بنایا کہ جو دوسرے کو نفع نقصان دے سکے تو وہ اللہ ہو سکتا ہے، وہ معبود ہو سکتا ہے۔ تو تم کہتے ہو مسیح ابن مریم وہ اللہ ہیں، تو یہ بتاؤ کہ مسیح ابن مریم پیدا ہوئے کہ نہیں ہوئے، زندگی موت ان کے ساتھ ہے کہ نہیں۔ اگر اللہ انہیں، ان کی ماں کو اور اللہ تعالیٰ تمام اہل ارض کو، تمام دنیا والوں کو ہلاک کرنا چاہے تو کیا یہ چیز ممکن ہے کہ نہیں؟ بالکل ممکن ہے۔ تو اگر یہ چیز ہو جاتی ہے تو پھر اگر مسیح ابن مریم ہلاک ہو سکتے ہیں، نفع نقصان ان کو پہنچ سکتا ہے اللہ کی طرف سے، وہ خود نفع نقصان دینے کے قابل نہیں ہیں، کسی کو نفع دے سکیں کسی کو نقصان دے سکیں۔ سیدنا مسیح عیسیٰ بن مریم، اللہ نے انہیں بڑی بڑی نشانیاں دی تھیں، لیکن وہ نشانیاں اللہ کے حکم سے وقوع پذیر ہوتی تھیں۔ حضرت مسیح عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کا اس کے اندر ذاتی کوئی اس کے اندر کردار نہیں ہے، ذاتی ان کی کوئی ایسی صفات نہیں تھی کہ وہ مردوں کو زندہ کرتے، یا وہ مٹی سے پتلا بنا کر وہ اس میں روح پھونک دیتے، یا وہ لوگوں کو شفا دیتے۔ وہ اللہ کے حکم سے سارا کام ہوتا تھا۔ تو نہ نفع دینے کے اہل ہیں، نہ نقصان دے سکتے ہیں کسی کو، بلکہ اللہ اگر انہیں نفع دینا چاہے، اللہ نقصان دینا چاہے انہیں یا ان کی ماں کو یا تمام دنیا والوں کو ہلاک کرنا چاہے، تو پھر بتاؤ کہ اللہ سے کون بچا سکتا ہے؟ حضرت عیسیٰ کو کوئی نہیں بچا سکتا۔ تو پھر یہ بہت بڑی دلیل ہے کہ حضرت عیسیٰ معبود نہیں ہو سکتے۔ تو یہ ہم نے پیچھے بھی موضوع پڑھا، اور تب میں نے ذکر کیا تھا کہ عیسائیوں کے اندر اصل میں مختلف گروہ تھے۔ کچھ لوگ شروع دور میں عیسائیوں میں صحیح لوگ بھی تھے، جو اصل میں عیسائی نہیں تھے، جو اصل میں مسلمان ہی تھے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دین پر صحیح طریقے سے عمل پیرا تھے، تو وہ بھی اہل کتاب میں شامل تھے۔ وہ بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے کا دعویٰ کرتے تھے، اور وہ اپنے دعوے میں سچے بھی تھے۔ ایک تو عیسائیوں میں صحیح لوگ تھے، حضرت عیسیٰ کے حواری، حضرت عیسیٰ پر صحیح طریقے سے ایمان لانے والے، اور ان کو اللہ کا نبی اور اللہ کا رسول ماننے والے۔ ان کے بارے میں غلط صفات ان کو دینا، غلط عقائد رکھنا، غلو کے عقائد رکھنا، تو یہ ان میں نہیں تھا۔ پھر ان کے علاوہ جو عیسائیوں کے مختلف گروہ ہیں، تو کوئی حضرت عیسیٰ کو اللہ کہتا ہے، اللہ حضرت عیسیٰ ہیں، کوئی حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہتا ہے، کوئی حضرت عیسیٰ کو 3 میں سے تیسرا کہتا ہے، اللہ تعالیٰ کو 3 میں سے تیسرا کہتا ہے، مختلف گروہ عیسائیوں کے۔ تو یہاں اس گروہ کا ذکر ہو رہا ہے جو یعنی اس بات کے قائل ہیں کہ حضرت مسیح اللہ ہیں، والعیاذ باللہ۔ اللہ تعالیٰ آسمانوں پر، عرش پر اللہ ہے، وہ جب دنیا میں آ گیا انسانی شکل میں، تو حضرت عیسیٰ کی شکل میں، تو وہ اللہ ہی ہیں۔ انہی کا ذکر پیچھے بھی ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کفر کیا ان لوگوں نے، البتہ تحقیق یقیناً کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا کہ مسیح ابن مریم وہ اللہ ہیں، اللہ مسیح ابن مریم۔ یہ صریح کفر ہے، یہ صریح اللہ کا انکار ہے، اللہ کی مخلوق کو اللہ قرار دے دینا۔ اہل کتاب اس معنی میں تو اہل کتاب ہے کہ ان پر کتاب اتری، اور یہ ایک سعادت کی بات ہے، لیکن یہ سعادت کی بات تب ہے جب کوئی
اس کتاب پر کما کو عمل کرے، جب وہ اس کو پس پش نہ ڈالے، جب وہ اس کے کتاب کے احکامات کے خلاف اپنا موقف، اپنا نظریہ نہ اپنائے، تب تو اہل کتاب ہونے کا فائدہ ہے اور اہل کتاب ہونے کی کوئی اہمیت ہے۔ مسلمان اہل قرآن ہیں اور مسلمانوں کو قرآن کی وجہ سے عزت ملی ہے۔ یہ عزت اس وقت ہے جب مسلمان قرآن پر ایمان لائیں، قرآن پر عمل کریں۔ اگر مسلمان قرآن کو چھوڑ کے بیٹھ جائیں اور قرآن کریم کو دم درود کے لیے اور بس برکت کے لیے رکھ لیں اور قسمیں اٹھانے کے لیے رکھ لیں اور عمل شمل کا کوئی پتہ ہی نہ ہو، تو پھر اس اہل قرآن ہونے کا فائدہ، پھر تو اللہ معاف کرے یہ وبال ہے، بجائے اس کے کہ اس کا کوئی فائدہ ہو، پھر تو یہ وبال جان ہے، پھر تو اللہ کی طرف سے عذاب اور ایک وبال ہوگا قیامت کے دن۔ تو اہل کتاب اپنے آپ کو اہل کتاب کہتے رہیں، جو بھی اپنے بارے میں دعویٰ کرتے رہیں، اگر وہ انجیل کو ہی صحیح طریقے سے نہیں مانتے، اگر وہ اللہ رب العالمین کے ساتھ ایمان نہیں رکھتے، اگر حضرت عیسیٰ بن مریم کو اللہ کہتے ہیں، تو یہ تو پھر وہ اپنے آپ کو اہل کتاب کہتے رہیں، جو مرضی کہتے رہیں، یہ تو صریح کفر ہے۔ اہل کتاب کے اندر کفر بھی صریح موجود ہے، اہل کتاب کے اندر صریح شرک بھی موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اہل کتاب کا ذکر کیا، یہود و نصارہ کا، مشرکین کا ذکر کیا، مشرکین مکہ کا۔ تو اس سے کسی بندے کو یہ مغالطہ نہیں ہونا چاہیے کہ نہیں اہل کتاب میں کوئی شرک نہیں تھا۔ اللہ نے کفار کا ذکر کیا، کفار کا نام لے کے، اس سے کسی کو مغالطہ نہیں ہونا چاہیے کہ اہل کتاب میں کفر نہیں تھا۔ اہل کتاب میں کفر بھی موجود ہے، صریح کفر موجود ہے، کفر اکبر، صریح شرک موجود ہے، شرک اکبر موجود ہے۔ دیکھیے ہر چیز کے اندر ایک شرک ہے، اس کے اندر شرک اکبر، شرک اصغر ہوتا ہے، کفر ہے، کفر کے اندر کفر اکبر، کفر اصغر ہوتا ہے، نفاق ہے، ایک اعتقادی نفاق ہے بڑا، اور ایک عملی نفاق ہوتا ہے۔ تو یہ جو بڑا کفر اور بڑا شرک اور بڑا نفاق ہے، یہ انسان کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیتا ہے، اللہ کے بندہ ہونے سے، نیک ہونے سے یہ انسان کو نکال دیتا ہے، اللہ کا مبغوض بنا دیتا ہے۔ چھوٹا شرک، ریاکاری یا چھوٹا کفر، یعنی ایسے کبیرہ گناہ، ایسے گناہ جن پر کفر کا اطلاق کر دیا جائے اگرچہ وہ بڑا کفر نہ ہو۔ کیا کہہ رہے ہیں مالک؟ ایسے نہیں، ایسے اعمال جن پر کفر کا اطلاق کیا جائے، ضروری نہیں کہ وہ بڑا کفر بھی ہو، جیسے حدیث مبارکہ میں ہے سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر، مسلمانوں کو ایک دوسرے کو گالی دینا فسق و فجور ہے، اور مسلمانوں کا آپس میں لڑنا یہ کفر ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ دو مسلمان اگر آپس میں لڑیں، چاہے وہ لڑائی خون کی لڑائی ہو تلواروں کے ساتھ، چاہے وہ لڑائی خاندانی لڑائی اور آپس کا لڑائی جھگڑا ہو، اس قسم کی لڑائی باتوں کی حد تک، کیسوں کی حد تک، تو حدیث کا مفہوم تو یہ ہے کہ یہ تو کفر ہے، مسلمانوں کا آپس میں لڑنا کفر ہے۔ تو یہ کفر سے مراد بڑا کفر نہیں ہے، چھوٹا کفر ہے۔ اور ایک چھوٹا نفاق عملی نفاق بھی ہوتا ہے، کوئی بندہ جھوٹ بولے، اللہ معاف کرے، کوئی بندہ امانت میں خیانت کرے، کوئی بندہ وعدہ کر کے وعدہ خلافی کرے، جھگڑے کے اندر پھٹ پڑے، زیادہ تیش میں آ جائے، تو یہ سب کفر، یہ سب نفاق کی علامتیں۔ لیکن یہ عملی نفاق ہے، تو یہ عملی نفاق اور یہ کفر اصغر اور شرک اصغر وغیرہ چیزیں پائی جاتی ہیں لوگوں کے اندر، مسلمانوں کے اندر بھی پائی جاتی ہیں، اور انسان کو اس قسم کے گناہوں سے توبہ کرتے رہنے چاہیے۔ لیکن اہل کتاب یہ کہا جائے کہ اہل کتاب جو ہیں، چونکہ وہ اہل کتاب ہیں، ان کا ایک خاص مقام ہے باقی کفار کے اندر، مسلمانوں کے علاوہ جو لوگ ہیں ان کے اندر، تو وہ کافر نہیں ہیں، یا وہ مشرک نہیں ہیں، یا ان کے اندر منافقت نہیں ہے۔ اہل کتاب کے اندر شرک اکبر بھی موجود ہے، صریح شرک اکبر موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، یہود نے کہا عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، عیسائیوں نے کہا مسیح اللہ کے بیٹے ہیں۔ یظاہرون قول الذین کفروا من قبل، وہ ان لوگوں کے قول کی مشابہت کرتے ہیں جنہوں نے ان سے پہلے کفر کیا ہے۔ یہ ان سے پہلے جو کفار تھے ان کے قول کی صریح مشابہت ہے، یہ کفر ہے صریح، اللہ نے اس کو کفر بھی قرار دیا، اللہ نے اسی کو شرک بھی قرار دیا۔ قاتلہم اللہ انا یؤفکون، اللہ ان کو ہلاک کرے، وہ کہاں بہکے جا رہے ہیں۔ اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ، ان یہود و نصارہ نے
اپنے علماء اور اپنے رہبان کو اللہ کے علاوہ رب بنا لیا. شرک کی بات ہو رہی ہے، شرک اکبر. اللہ کے علاوہ رب بنا لیا. وما امروا الا ليعبدوا الها واحدا، حالانکہ انہیں حکم دیا گیا تھا یہ ایک معبود واحد کی عبادت کریں، تو انہوں نے معبود واحد کے ساتھ اوروں کو معبود بنا لیے. شرک کی بات ہو رہی ہے. سبحانہ و تعالی عما یشرکون، اللہ پاک اور اللہ بلند ہے اسے جو یہ شرک کرتے ہیں. تو اللہ یہاں اہل کتاب کے حوالے سے، یہود و نصارہ کے حوالے سے کفر کی بات بھی ہے کہ یہ کافروں کی ہم مشابہت کر رہے ہیں، اور اللہ ان کو یہاں اللہ کہہ رہے ہیں اللہ اس شرک سے پاک ہے. ان کو تو حکم دیا گیا تھا ایک اللہ کی عبادت کریں، انہوں نے ایک اللہ کو چھوڑ کر اور معبود بنا لیے، اپنے علماء اور رہبان کو معبود بنا لیے. تو یہ سمجھنا کہ اہل کتاب چونکہ وہ اہل کتاب ہیں لہٰذا وہ کافر نہیں ہیں، وہ مشرک نہیں ہیں، وہ منافق نہیں ہیں. منافقت بھی ہے ان کے اندر، نفاق اکبر ہے. سورہ بقرہ کے شروع میں اور پھر آدھے پارہ جہاں پہلا پارہ آدھا ہوتا ہے، سورہ بقرہ کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے منافقین کی بات کی ہے. وہ منافقین ضروری نہیں کہ وہ یہود میں سے وہ عبداللہ بن ابی اور یہ لوگ، اور پھر وہ جہاں آدھا پارہ ہوتا ہے وہاں اللہ نے یہود منافقین کی بات کی ہے، باقاعدہ یہود کا ذکر ہے اور وہ یہود کا نفاق ذکر ہوا ہے. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ، یہ یہود کے بارے میں ہے، وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، جب ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے. وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، جب ان میں سے بعض کی طرف علیحدہ ہوتے ہیں. قَالُوا وَتُحَدِّثُونَهُم بِمَا فَتَحَ اللَّهُ، تو وہ کہتے ہیں تم انہیں ایسی باتیں کیوں بیان کرتے ہو جو اللہ نے تمہارے لیے کھولی ہیں. لِيُحَاجُّوكُم بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ، وہ پھر اللہ کے ہاں تمہارے ساتھ جھگڑا کریں گے. تو یہ یہود کی بات ہو رہی ہے. یہود میں منافق بھی موجود تھے اور نفاق اکبر موجود تھا یہود میں. تو یہ سمجھنا کہ چونکہ یہ اہل کتاب ہیں تو ان کو ہم مشرک نہیں کہہ سکتے، ان کو ہم کافر نہیں کہہ سکتے، ان کو ہم منافق نہیں کہہ سکتے. ہاں کفر اصغر، شرک اصغر، نفاق عملی وغیرہ ہو سکتا ہے کہ وہ تو مسلمانوں میں بھی ہو سکتا ہے، مسلمانوں میں بھی ہو سکتا ہے، مسلمانوں میں کفر اکبر بھی ہو سکتا ہے، مسلمانوں میں شرک اکبر بھی ہو سکتا ہے، مسلمانوں میں بھی نفاق اعتقادی بڑا نفاق ہو سکتا ہے، اور جس میں یہ ہو دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. تو یہود و نصارہ کے اندر کفر اکبر موجود ہے، بالکل موجود ہے، اور شرک اکبر بھی موجود ہے، اور نفاق اکبر اور نفاق اعتقادی موجود ہے. میں نے اس سے تھوڑی سی وضاحت کر دی. یہاں اللہ نے صریح لفظ کفر بولا ہے، اور یہاں کفر سے مراد چھوٹا کفر نہیں ہے، یہاں کفر سے مراد کفر اکبر ہے. لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، جو کہے اللہ مسیح ابن مریم ہے، اس سے بڑا کافر کون ہوگا، اس سے بڑا مشرک کون ہوگا. تو میں نے اس لیے تھوڑی سی اس پہ بات کی ہے کہ بعض لوگ جو یورپ میں چلے جاتے ہیں اب ان کی مجبوری ہے کہ وہ اب کوئی ایسا موقف اختیار کریں کہ وہ اپنے آپ کو روادار ثابت کریں. یہ کیسی رواداری ہے کہ انسان اللہ رسول کے خلاف بات کرے، انسان دین اسلام کی بنیادوں کے خلاف بات کرے، اور جی وہاں جا کے نیشنلٹی لی ہوئی ہے، وہاں جا کے وہ ملکہ برطانیہ اور پتہ نہیں کون کون سے ان کے جو ہیں وہ آئین ہیں ان کی پاسداری کی ہوئی ہے، اور حلف اٹھایا ہوا ہے کہ ہم نے فلاں کے خلاف بات نہیں کرنی ہے، ہم نے یہ نہیں کرنا اور ہم نے یہ نہیں کرنا. اور پھر وہ شاہ سے بڑھ کر شاہ کا وفادار، وہ اپنے آپ کو روادار ثابت کرنے کے لیے وہ ایسے موقف اختیار کرتے ہیں کہ قرآن و سنت کے صریح مخالف ہیں. اب ہمارے کئی لوگ جو اپنے آپ کو بڑا عالم اور بڑا پڑھا لکھا اور بڑا ڈاکٹر اور شیخ الاسلام اور پتہ نہیں کیا کیا القاب، وہ یہ موقف پیش کرتے ہیں کہ یہ نان بلیورز تو اہل کتاب تو نان بلیورز ہیں ہی نہیں. اہل کتاب تو ایمان والے ہیں، ان کو تو نان بلیور کہنا ہی نہیں چاہیے. کیوں نہیں کہنا چاہیے؟ وہ ایمان والے کہاں سے؟ تو کافر ہیں وہ تو. نہیں جس طرح ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں وہ بھی تو حضرت موسیٰ کو اور حضرت عیسیٰ کو مانتے ہیں. نان بلیورز تو مشرکین مکہ ہیں یا وہ ہندو ہیں یا مجوس ہیں فلاں فلاں. بھئی مشرکین مکہ بھی تو حضرت ابراہیم کو مانتے تھے، پھر ان کو بھی نان بلیور نہ کہو، پھر ان کو بھی کافر نہ کہو. مشرکین مکہ وہ دین ابراہیمی کا حامل ہونے کا دعویٰ کرتے تھے. تو یہ کہنا نہیں اہل کتاب کو کافر نہیں کہنا چاہیے، اہل کتاب کو مشرک نہیں کہنا چاہیے. ٹھیک ہے کہ جو مشرکین مکہ یا دیگر مشرک اور یہ کفار ہیں، اہل کتاب کا ایک امتیاز ہے ان سے کہ اہل کتاب کو اللہ نے تورات دی،
اللہ تعالیٰ نے انجیل دی، یہ ایک اعزاز ہے، لیکن یہ تب اعزاز ہے جب کوئی اس کے مطابق عمل کرے. بیٹا بند کر دو، بند کر، جب کوئی اس کے مطابق عمل کرے تو، ورنہ یہ کوئی اعزاز نہیں ہے. اب مسلمانوں کو اللہ نے قرآن دیا تو بڑا ہی اعزاز ہے، مسلمان قرآن کو پیٹ کرتے رہیں، مسلمان قرآن کو پسے پوچھ ڈال دیں اور دنیا میں ذلیل ہوتے رہے جیسے ذلیل ہوئے ہیں، اور دعویٰ کرتے رہیں جی ہم تو اہل قرآن ہیں، ہم تو اہل قرآن ہیں. تو اس دعوے کے کوئی فائدہ نہیں. تو یہ کافر ہیں، یہ مشرک ہیں اور منافق ہیں. جس کے اندر یہ چیز ہوگی اس کا نام چاہے محمد ہو، چاہے اس کا نام احمد ہو، چاہے اس کا نام جو مرضی مسلمانوں والا نام بھی ہو، وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا. تو اگر وہ اہل کتاب ہیں تو اہل کتاب بھی وہ کافر ہیں اور وہ مشرک ہیں اور وہ منافق ہیں. البتہ تحقیق کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا کہ اللہ مسیح ابن مریم میں، یہ کفر ہے، صریح کفر ہے، اس سے بڑا کفر کیا ہو سکتا ہے. وقال المسیح یا بنی اسرائیل اعبدوا اللہ ربی وربکم، اور مسیح نے کہا تھا، سیدنا عیسیٰ، مسیح عیسیٰ بن مریم علیہ السلام، انہوں نے فرمایا تھا کہ اے بنی اسرائیل اللہ کی عبادت کرو جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے. سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو مسیح یہاں قرار دیا گیا، اور پہلے بھی بات ہو چکی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا لقب مسیح ہے، اور یہ لقب دجال کا بھی ہے. لوگ غلط طور پہ سمجھیں گے کہ دجال وہ مسیح ہے جس مسیح کا ہم انتظار کر رہے ہیں. یہود وہ دجال کے پیچھے لگ جائیں گے اس کو مسیح سمجھ کر. اس کا بھی لقب مسیح ہے. ہمیں جو دعائیں سکھائی گئی ہیں اور دجال سے پناہ مانگنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے، تو اس کے اندر دجال کا لقب مسیح قرار دیا گیا ہے. اللہم انا نعوذ بک من عذاب القبر ونعوذ بک من عذاب جہنم ونعوذ بک من فتنة المسیح الدجال. تو مسیح الدجال، تو مسیح دجال کا لقب بھی ہے، حضرت عیسیٰ کا بھی ہے. تو مسیح کا مطلب ہاتھ پھیرنے والا بھی ہو سکتا ہے، مسا کرنا، ہاتھ پھیرنا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے ہاتھ پھیرتے تھے تو بیماریاں ٹھیک ہو جاتی تھیں اللہ کے حکم سے. اور مسیح کا مطلب سیر و سیاحت کرنے والا بھی، بہت زیادہ سفر کرنے والا، دین کی تبلیغ کے لیے. اس معنی میں حضرت عیسیٰ کے لیے مسیح کے لفظ ہاتھ پھیرنے کے معنی میں بھی یا سفر کرنے کے معنی میں بھی، دعوت کے لیے، دعوت اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے مختلف جگہوں پہ جانا. اور دجال کو بھی مسیح اس معنی میں کہا جاتا ہے کہ دجال بھی بہت زیادہ سفر کرے گا اور اپنی دجالیت، دجل و فریب کو پھیلانے کے لیے، اور وہ مسلمانوں کو، ایمان والوں کو ختم کرنے کے لیے، ان کو نقصان پہنچانے کے لیے وہ اپنی طرف سے پوری دنیا کا سفر کرے گا. صرف ان علاقوں میں نہیں جا سکے گا، بعض علاقے کہ جن کی بطور خاص حفاظت ہو رہی ہوگی، مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ، دیگر بعض علاقے جن کا حدیث میں ذکر ہے، وہ ان جگہوں پہ داخل نہیں ہو سکے گا. تو حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کا لقب مسیح بھی ہے. حضرت مسیح نے کہا تھا، کیونکہ عیسائی حضرت عیسیٰ کو اللہ کہہ رہے ہیں، تو اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ کا اپنا موقف کیا ہے. حضرت عیسیٰ نے کہا تھا یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل اللہ کی عبادت کرو جو میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے. حضرت مسیح عیسیٰ بن مریم نے بنی اسرائیل کو پکارا. اس سے پتہ لگا حضرت عیسیٰ بنی اسرائیل کی طرف مبعوث تھے. تو حضرت عیسیٰ نے فرمایا اے بنی اسرائیل اللہ کی عبادت کرو جو میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے. حضرت عیسیٰ بن مریم نے یہ دعویٰ گود میں بھی کیا تھا جب اللہ نے انہیں معجزاتی طور پر بولنے کی صلاحیت دی. جب وہ 1-2 دن کے بچے تھے اس وقت کوئی نہیں بولتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے معجزاتی طریقے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بولنے کی صلاحیت دی. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب حضرت مریم حضرت عیسیٰ کو اٹھائے ہوئے آئیں، سورہ مریم میں موجود ہے، لوگوں نے کہا مریم یہ کہاں سے لے آئی ہو، آپ کی تو شادی بھی نہیں ہوئی، آپ کے باپ بھی نیک تھے، آپ کی ماں بھی نیک تھی، یہ آپ نے کیا کیا ہے. تو اللہ کے حکم سے حضرت مریم نے حضرت عیسیٰ کی طرف اشارہ کیا. انہوں نے کہا ہم اس بچے سے کیسے بات کریں، ایسا تو بات ہی نہیں ہو سکتی. تو حضرت عیسیٰ نے تب فرمایا تھا قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، کہا کہ بے شک میں عبداللہ ہوں، اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے کتاب بھی دی ہے یا اللہ مجھے کتاب دے گا
ماضی مستقبل کے معنی میں بھی آتا ہے. اللہ مجھے کتاب دے گا اور اللہ مجھے نبی بنائے گا. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو پہلا لفظ بولا قال انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں. کیا مطلب اللہ کا بندہ ہوں؟ یعنی میں معبود نہیں ہوں، میں مخلوق ہوں اور میں اللہ کا عبادت گزار بندہ ہوں. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بندگی کا اعتراف کیا گود میں. سب سے پہلے جو کلمہ بولا اللہ کی بندگی کا بولا، گویا کہ وہ اللہ کو معبود سمجھتے تھے. اور یہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بڑے ہو کر بھی پوری ان کی جو دعوت ہے وہ دعوت ان کی اللہ کی عبودیت اور اللہ کی توحید اور شرک سے بچنا، اور جو ہر نبی کی تعلیمات ہیں وہی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات تھیں. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. ہر امت میں ہم نے رسول بھیجا اور ہر رسول کی جو دعوت کا خلاصہ تھا اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت سے بچو. سیدنا عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے رسول ہیں، جلیل القدر پیغمبروں اور رسولوں میں سے ہیں. ان کی بھی دعوت کا خلاصہ اللہ کی عبادت کرنا، توحید اور شرک سے بچنا، یہ ان کی عبادت کا خلاصہ تھا. اور جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ آئیں گے تو پھر بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہی منہج ہوگا، اور وہ توحید کی بات کریں گے اور توحید کی دعوت دیں گے اور شرک کا رد کریں گے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے بڑی عمر میں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا قول کئی دفعہ نقل کیا ہے. حضرت عیسیٰ کی زبانی ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم، 3 دفعہ قرآن میں آئی تھے. ایک دفعہ سورہ آل عمران میں 3 پارے میں ان اللہ ربی و ربکم، یہ حضرت عیسیٰ کے حوالے سے. حضرت عیسیٰ کی دعوت کے اندر یہ بات شامل تھی کہ اللہ میرا بھی رب ہے، تمہارا بھی رب ہے، اللہ کی عبادت کرو، یہ سیدھا رستہ ہے. اور سورہ مریم کے اندر بھی حضرت عیسیٰ کے حوالے سے یہ قول موجود ہے وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ ھذا صراط مستقیم. اور پھر سورہ زخرف کے اندر ان اللہ هو ربی وربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم. یہ تینوں جگہ پر اور بھی قرآن کریم کے مقامات ہیں جن سے پتہ لگتا ہے کہ تمام انبیاء اور رسول کی دعوت توحید کی اور اللہ کی عبادت کی اور شرک کے رد کی. بالخصوص سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی تو باقاعدہ عملی دعوت بھی اللہ نے ان کے اقوال ذکر کیے ہیں. انہوں نے صراحت سے کہا کہ اللہ کی عبادت ہونی چاہیے، جو اللہ میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے. تو ان عیسیٰ کو جو بطور خاص یہ دعوت دیتے رہے، ان عیسیٰ کو تم معبود بنا لو، تم انہیں اللہ قرار دے دو، اس سے بڑا ظلم کیا ہو سکتا ہے؟ یہ اللہ رب العالمین کے ساتھ بھی شرک ہے، اللہ رب العالمین کے ساتھ بھی کفر ہے، اور یہ تمہارے اپنے نبی کے ساتھ بھی کفر ہے. اپنے نبی کی تعلیمات کی خلاف ورزی ہے سری. تم نے اپنے کوئی نبی کا کوئی تم عزت اور احترام نہیں کر رہے، تم اپنے نبی کی بھی مخالفت کر رہے. انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، بے شک جو شرک کرتا ہے اللہ کے ساتھ، فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، پس تحقیق حرام کر دیتے ہیں اللہ اس پہ جنت کو. ومأواہ النار، اس کا ٹھکانہ آگ ہوتا ہے. وما للظالمین من انصار، اور نہیں ہے ظالموں کے لیے کوئی مددگار. یہ بھی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت کو اللہ نے یہاں ذکر کیا. حضرت عیسیٰ کی دعوت میں یہ بات بھی شامل تھی، جس طرح حضرت عیسیٰ کی دعوت میں یہ بات شامل تھی کہ اے بنی اسرائیل اللہ کی عبادت کرو، جو میرا بھی رب ہے تمہارا بھی، صرف تمہارا رب نہیں میرا بھی رب ہے، میں بھی اللہ کا بندہ ہوں تمہاری طرح، میں بھی اللہ کا بندہ ہوں اور وہ اللہ تمہارا بھی رب ہے میرا بھی رب ہے. یہ حضرت عیسیٰ کی دعوت میں بات شامل تھی. اور یہ بات بھی شامل تھی کہ جو بھی شرک کرے گا تو اللہ اس پہ جنت کو حرام کر دے گا. یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کے طور پر یہاں بیان ہوا، اللہ نے ان کی طرف سے حکایت کی ہے. اور یہ بات قرآن کریم میں بھی اللہ نے الگ سے بھی کئی دفعہ فرمائی ہے. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. شرک اللہ کبھی معاف نہیں کریں گے، شرک کے علاوہ اللہ جو چاہے معاف کر دیں. ومن یشرک باللہ فقد افترى اثما عظیما ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا. تو یہ شرک کی جو ساری مذمت قرآن میں ہے، یہ ساری مذمت دیگر انبیاء کی تعلیمات میں بھی ہیں، اور یہ شرک کی مذمت حضرت عیسیٰ کی تعلیمات میں ہے. حضرت عیسیٰ کے حوالے سے یہاں اللہ نے ذکر کیا. عیسائی حضرت عیسیٰ کے پیروکار ہونے کا دعویٰ کر کر کے ساتھ شرک بھی کریں اور حضرت عیسیٰ کی تعلیمات کی سری خلاف ورزی کریں، تو یہ کیسا انصاف ہے؟ اور یہ کیسی حضرت عیسیٰ کے ساتھ حضرت عیسیٰ کی عزت افزائی ہے؟ عزت افزائی تو نہیں ہے. تو فرمایا کہ یہ بات کہنا کہ حضرت عیسیٰ اللہ ہیں، یہ اللہ عیسیٰ ہیں، تو یہ جملہ کہنا یہ جملہ سری کفر ہے. اگر اور کسی طریقے سے عیسائیوں نے کفر نہیں کیا تو یہ جملہ ادا کر کے کافر ہو گئے. اور پھر اللہ نے فرمایا کہ عیسائیوں کی یہ باتیں
حضرت عیسیٰ کی تعلیمات کے منافی ہیں اور حضرت عیسیٰ نے شرک کی تردید کی اور شرک کے بارے میں فرمایا کہ جو اللہ کے ساتھ شرک کرے گا تو اللہ اس کو جنت کو حرام کر دے گا، اس کا ٹھکانہ آگ ہوگا۔ وما للظالمین من انصار، اور ایسے ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ یہاں ظالموں سے مراد کون ہے؟ یہاں ظالموں سے مراد مشرکین ہے۔ تو قرآن کریم کی دیگر آیات سے بھی پتہ لگتا ہے کہ شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ تو ظلم سے مراد شرک بھی ہوتا ہے، اور شرک جو ہے یہ سب سے بڑا ظلم ہے، اور ظلم سے مراد شرک کے علاوہ معاملات بھی ہوتے ہیں۔ ہر غلطی ظلم ہے، ہر گناہ ظلم ہے۔ وضو شیء، ظلم کی صحیح تعریف ہے وضو شیء فی غیر محلہ، ایک شے کو اس کی اصل جگہ پر رکھنے کی بجائے اس کی جگہ سے ہٹا کر کسی اور جگہ رکھ دینا، یہ ظلم ہے۔ تو صغیرہ گناہ بھی ظلم ہے، چھوٹا ظلم ہے، کبیرہ گناہ بھی ظلم ہے، بڑا ظلم ہے، اور شرک بھی ظلم ہے، سب سے بڑا ظلم ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم۔ تو یہاں عیسائیوں کے لیے کفر اور شرک دونوں کا ذکر ہوا، اور اللہ فرماتے ہیں ایسے ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا قیامت کے دن۔ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، البتہ تحقیق ان لوگوں نے بھی کفر کیا جنہوں نے کہا کہ بے شک اللہ وہ تین میں سے تیسرا ہے۔ اب یہ عیسائیوں کا ایک اور گروہ، وہ کہتے ہیں کہ اللہ تین میں سے تیسرا ہے، یعنی تین لوگ مل کر اللہ بنتے ہیں۔ اب یہ اللہ تین میں سے تیسرا ہے اور تین اقانیم ہیں، اور وہ ایک بھی ہے اور وہ تین بھی ہے، اور وہ تین مل کر ایک بنتے ہیں اور ایک مل کر تین بنتے ہیں۔ یہ عجیب و غریب گورکھ دھندا ہے جس کو عیسائی بھی حل نہیں کر سکتے، آج تک نہ عیسائی حل کر سکتے ہیں، اور یہ ایک ایسا موقف ہے ان کا، نہ وہ اپنے عوام کو سمجھا سکتے ہیں، نہ وہ خود اس کی وضاحت کر سکتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں جی یہ ہمارے اعتقادات کا مسئلہ ہے، ہمارا اس پہ بلائنڈ فیتھ ہے، تو اس میں زیادہ بحث بھی نہیں کرنی چاہیے۔ بہرحال تو یہ عیسائیوں کا ایک گروہ تو حضرت عیسیٰ کو اللہ کہتے ہیں، ایک گروہ وہ کہتا ہے کہ تین مل کر ایک ہوتے ہیں، تین مل کر اللہ بنتے ہیں۔ اس کی میں نے بتایا اس کی تشریح ان کے ہاں بھی محل اختلاف ہے۔ بہرحال کئی عیسائی اس سے مراد لیتے ہیں کہ اس سے مراد اللہ تعالیٰ، حضرت عیسیٰ، حضرت مریم اور اللہ، یہ مل کر اللہ بنتے ہیں۔ تین کون ہیں؟ اللہ کے علاوہ حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ، اللہ مریم عیسیٰ۔ بعض کہتے ہیں کہ اللہ روح القدس اور عیسیٰ۔ تو اللہ کے علاوہ حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ کو اللہ یا معبود قرار دینا، اس کا ذکر تو قرآن میں ہے۔ پیچھے جو ہم نے آیت پڑھی تھی لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، تو وہاں ہم نے پڑھا تھا قل فمن یملک من اللہ شیئا ان اراد ان یہلک المسیح ابن مریم وامہ ومن فی الارض جميعا، وہاں بھی اشارہ تھا حضرت مریم کا کہ اگر اللہ حضرت عیسیٰ بن مریم کو ہلاک کرنا چاہے، ان کی ماں کو ہلاک کرنا چاہے، کیونکہ عیسائی حضرت مریم کے بارے میں بھی اس مغالطے کا شکار ہیں جو حضرت عیسیٰ کے بارے میں، اور آگے بھی ابھی اگلی آیت میں آ رہا ہے مل مسیح ابن مریم الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل وامہ صدیقہ، کہ مسیح ابن مریم وہ رسول ہونے کے علاوہ کچھ نہیں ہے، کوئی ان کے اندر خدائی صفت نہیں ہے، اور ان کی ماں جو ہے وہ صدیقہ ہے۔ اور سورہ مائدہ کے آخر میں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن پوچھیں گے حضرت عیسیٰ سے کہ اے عیسیٰ کیا تم نے لوگوں سے کہا تھا مجھے اور میری ماں کو اللہ کے علاوہ معبود بنا لو؟ تو زیادہ عیسائی جو ہیں وہ اقانیم ثلاثہ کی بات کرتے ہیں، تو میں نے بتایا کہ یہ اس سے مراد کیا ہے، اس سے مراد خود ان کے ہاں بہت کلیئر نہیں ہے، ان کے ہاں شدید اختلاف ہے، اور یہ اختلاف تمام عیسائیوں، یہ موقف تمام عیسائیوں کا نہیں ہے، یہ موقف عیسائیوں کے گروہ کا ہے، تین والا، اور اس تین کی تشریح میں بھی یہ عجیب گورکھ دھندا ہے۔ زیادہ عیسائی جو ہیں وہ اس پر ہیں کہ اس تین سے مراد اللہ اور مریم اور عیسیٰ ہیں، تو یہ تین مل کر جو ہیں یہ اللہ بنتے ہیں۔ تو اللہ نے ان کا رد کرتے ہوئے فرمایا وَمَا مِنْ إِلَٰهٍ إِلَّا إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، نہیں ہے کوئی معبود مگر ایک ہی معبود۔ تو حقیقت تو یہ ہے اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ حضرت عیسیٰ اور مریم کو معبود قرار دینا، یہ حضرت عیسیٰ اور روح القدس سیدنا جبریل امین علیہ السلام کو
جو ہے وہ الہ قرار دینا، یہ شری شرک ہے، یہ شری کفر ہے، یہ بڑا ظلم ہے۔ وَإِن لَّمْ يَنْتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ، اور اگر وہ نہ باز آئیں، عَمَّا يَقُولُونَ اس سے جو وہ کہہ رہے ہیں، لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، تو البتہ ضرور چھوئے گا ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا ان میں سے دردناک عذاب۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عیسائیوں کو اللہ تعالیٰ دعوت دے رہے ہیں کہ تم اپنے اس بات سے باز آ جاؤ، اپنے اس موقف سے باز آ جاؤ کہ حضرت عیسیٰ اللہ ہیں یا حضرت مریم اللہ ہیں یا تین مل کر اللہ ہوتے ہیں۔ اللہ ایک ہی ہے، توحید کی بات ہے، جو اسلام کا شروع سے موقف چلا آ رہا ہے، سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر یہی موقف حضرت عیسیٰ کا تھا، حضرت موسیٰ کا، اور یہی موقف جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے سامنے پیش کیا، توحید۔ تو یہی حق ہے اور اللہ ہی معبود واحد ہیں۔ تمہیں باز آ جانا چاہیے اپنے اس موقف سے، تین کے موقف سے یا حضرت عیسیٰ اللہ ہیں اس موقف سے۔ اگر تم باز آ لو تو تمہارا ہی فائدہ ہے، اگر تم باز نہ آؤ تو تمہیں ضرور عذاب ملے گا آخرت میں، دردناک عذاب کے تم شکار ہوگے۔ تمہارے پاس مہلت ہے، تم باز آ جاؤ، اگر نہ باز آئے تو پھر کافروں کو دردناک عذاب پہنچے گا۔ افلا یتوبون الی اللہ ویستغفرون، کیا بس نہیں وہ توبہ کرتے اللہ کی طرف اور اللہ سے استغفار کرتے؟ اللہ تعالیٰ ان کو دعوت دے رہے ہیں کہ تمہیں چھوٹی سی زندگی ہے، یہ زندگی مستعاب، چند سانس ہیں تمہارے پاس، تم توبہ کیوں نہیں کر لیتے، تم استغفار کیوں نہیں کر لیتے؟ تمہارا فائدہ ہے سراسر، کسی اور کا فائدہ نہیں ہے، اللہ کا کوئی فائدہ نہیں ہے، نبیوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے، مسلمانوں کا کوئی فائدہ نہیں، تمہارا اپنا فائدہ ہے۔ کیوں نہیں تم توبہ کرتے اللہ سے، کیوں نہیں تم استغفار کرتے؟ یعنی تمہیں توبہ کرنی چاہیے، تمہیں استغفار کرنا چاہیے۔ واللہ غفور الرحیم، اللہ بخشنے والے رحم کرنے والے ہیں۔ تمہارے کفر و شرک کے باوجود اگر تم توبہ استغفار کر لو تو اللہ تمہیں معاف بھی کر دے گا، اللہ تم پہ رحم بھی کر دے گا۔ اللہ تو اتنا بڑا تحمل والا ہے، اتنی مغفرت والا ہے، اتنی رحمت والا ہے کہ تمہارے اتنے بڑے بڑے بلنڈر کے بعد بھی اگر تم توبہ کر لو اللہ اس کو بھی معاف کر دیں گے۔ مل مسیح ابن مریم الا رسول، نہیں ہے مسیح ابن مریم مگر رسول، قد خلت من قبلہ الرسل، تحقیق گزر چکے ان سے پہلے رسول، بہت سارے رسول۔ حضرت عیسیٰ بن مریم کا رسالت سے بڑا مقام نہیں ہے، ان کا سب سے افضل مقام رسول ہونا ہے، اور رسالت کا مقام انسانوں میں جو نبی ہو، جو رسول ہو، رسول سے بڑا مقام کس کا ہو سکتا ہے؟ یہ بہت بڑا مقام ہے، اور یہ ہے انبیاء کرام، اللہ کے رسولوں کی فضیلت۔ اللہ کے انبیاء اور اللہ کے رسولوں کو اللہ قرار دینا، یہ کوئی عزت نہیں ہے رسولوں کی، یہ کوئی انصاف نہیں ہے، یہ اللہ رب العالمین کی توہین بھی ہے اور یہ رسولوں کے ساتھ بھی غلو ہے۔ حق یہ ہے کہ حضرت مسیح ابن مریم رسول ہے، رسول سے اوپر نہیں ہے۔ جیسے ان سے پہلے رسول گزرے تھے، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، دیگر رسول، حضرت نوح علیہ السلام، اسی طرح یہ بھی رسول ہے۔ یہ کوئی باقی رسولوں سے بڑھ کر کوئی ان میں خدائی صفت پیدا نہیں ہو گئی کہ اگر یہ معجزاتی طریقے سے پیدا ہوئے ہیں، یہ پہلے رسولوں کی طرح ایک رسول ہے۔ وَأُمُّهُ صدیقہ، ان کی ماں صدیقہ ہیں، حضرت مریم صدیقہ ہیں، یعنی حضرت عیسیٰ کا سب سے بلند مقام رسالت اور حضرت مریم کا سب سے بلند مقام صدیقیت، اور اس سے پتہ لگتا ہے کہ صدیقیت کا مقام نبوت اور رسالت سے نیچے ہے۔ کوئی عورت نبی نہیں بن سکتی، رسول نہیں بن سکتی، تو حضرت مریم کا بلند ترین مقام صدیقیت کا ہے، وہ صدیقہ تھی، وہ بھی ان میں کوئی خدائی صفت نہیں ہے، وہ معبود نہیں ہے، وہ خدا نہیں ہے، وہ صدیقہ تھی۔ کانا یاکلان الطعام، یہ دونوں کھانا کھاتے تھے، دونوں دیگر انسانوں کی طرح، دیگر اللہ کی مخلوقات کی طرح محتاج تھے۔ جو محتاج ہو، جو کھانا کھاتا ہو، جو کھانے کا محتاج ہو، تو معبود کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر صرف کھانا کھانا نہیں ہے، کھانا کھانا بھی ہے، پھر کھانے کو نکالنا بھی ہے۔ تو کیا واش روم کی کھانا کھانے کی ضرورت، واش روم کی ضرورت کسی معبود کو ہو سکتی ہے؟ ولیعذ باللہ۔ انظر کیف نبین لہم الآیات، دیکھو کیسے ہم واضح کر کر کے بیان کرتے ہیں ان کے لیے آیتیں۔ ثم منظر، پھر دیکھو، انا یوفکون، کہاں وہ بہکائے جا رہے ہیں۔ دیکھو اللہ نے کتنا دین واضح کر دیا ہے، توحید کو کتنا واضح کیا ہے، ان کے شرک کو کتنا واضح کیا ہے، اور یہ بھی دیکھو کہ یہ کتنے بدبخت ہیں اور یہ کتنے بہکے ہوئے ہیں، ان کی اصلاح نہیں ہو رہی۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون۔